अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो प्रोग्राम में हम बात करेंगे जिस तरह से मुस्लिम लीग नून आज फिरोजवाला में पावर शो का मुजाहरा कर रही है। खबर ये भी है कि आने वाले जो मजीद जलसे हैं वो भी मंसूख करने का फैसला किया गया। इसकी वजूहात क्या है, इसी पर भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाज़त ना मिलने पर लेवल प्लेइंग फील्ड पर तमाम सियासी जमातों के जो शुकूक व शुबाहत हैं वो यकीन में बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं कानून की नज़रों में इश्तिहारी मुशरिक नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से पाकिस्तानी सफ़ीर की जानिब से प्रोटोकॉल दिया गया है, इस पर भी उंगलियां उठ रही हैं। क्या वाकई ये दुरुस्त इक़दाम था? और इसके साथ साथ जो है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अपने इख्तियारात 2 सीनियर तरीन जजेस में तकसीम करने का ये जो एक तारीखी इक़दाम किया गया है, और इसके क्या असरात होंगे ख़ास तौर पर उन सियासतदानों पर जिन पर जो है ताहयात नहली के साए मंडला रहे थे, उन पर क्या ये असरात होंगे। तो इसी पर हम बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। इसी पर अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। जिस तरह से मुस्लिम लीग नून आज जो है पावर शो का मुजाहरा कर रही है, तो ये भी खबर है कि जो तमाम जलसे हैं लाहौर में जो किए जाने थे उनको भी मंसूख किया जा रहा है। क्या वजह क्या है, क्यों वो जलसे मंसूख किए जा रहे हैं? तो वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है वो लाहौर में जलसे की इजाज़त नहीं मिली। देखें, पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी मुमकिन है और कोई नामुमकिनात में तो पॉसिबल ही नहीं है। कुछ भी जो चाहेंगे वो हो सकता है। और दूसरा रह गई बात कि जलसों की किसको इजाज़त मिलनी है किसको नहीं। मेरी ज़िली इंतज़ामिया से भी बात हुई, महकमा दाखिला पंजाब के हुकाम से भी बात हुई, और बाकी जो ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि कल डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस की कमेटी का इजलास हुआ था लाहौर में, उनका ये ख्याल है कि शायद हम इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लिबर्टी में जलसा करने की इजाज़त नहीं दे सकते क्योंकि वहाँ पर ट्रैफिक के मसाइल हैं, फिर सिक्योरिटी खदशात हैं, और फिर दूसरा वहाँ पर कभी भी तारीख़ में उनका ये दावा है कि कभी भी तारीख़ में लिबर्टी में हमने जलसा करने की इजाज़त नहीं दी। तो जिसके बाद उन्होंने आज दोबारा एक एप्लीकेशन मूव की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें उनका ये ख्याल है कि लिबर्टी चौक, नासिर बाग और जीपीओ चौक, इस तरह के कुछ 3 चौक है कि यहाँ पर हमें इजाज़त दी जाए। अब उन्होंने तारीख भी चेंज कर दी है, 19 अक्टूबर को अब वो जलसा करना चाहते हैं। तो अब इस पर भी जायजा लिया जाएगा। मेरा ख्याल है कि शायद उनको इनमें भी इजाज़त नहीं दी जाएगी जी, क्योंकि उनका कौन सा लीडर पाकिस्तान आ रहा है, या वो कौन से जो है वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ पर दूसरी चीज़ें भी कहीं ना कहीं जो है वो असरअंदाज होती दिखाई देती हैं। और रही बात दूसरा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे मनसूख होने का जो आपने सवाल उठाया, ये बात इस कदर दुरुस्त है कि लाहौर में जो जलसे हो रहे थे, जिस पहली जलसी, जिससे मैं इसलिए कहता हूँ कि वहाँ पर अवाम इस तक इकट्ठी नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से उन्होंने उससे बेहतर और कदरे जो है वो भरपूर जलसा इसलिए किया जो ठोकर न्याज बेग पे हुआ। उसके बाद उनका यह ख्याल था कि मजीद कोई जलसे हुए तो वो इस तरीके से कामयाब ना हो सके तो फिर हमारे लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगे। उन्होंने यूं किया कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 180H ब्लॉक मॉलर टाउन में जो उस हल्के के जो भी NA 130 NA 26 के थे, वहां पर बुला के जलसे उन्होंने बाकायदा इज्तिमा से खिताब करना शुरू कर दिया। जायजा ही लेना था। अब वो सारी सिचुएशन भरपूर हो गई हैं कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान का जलसा कामयाब करना है। और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने अपने तमाम जो रहनुमा थे, कारकुनान थे, उनकी ड्यूटियां लगा दी हैं। कोई गुजरांवाला में है, कोई झेलम है, कोई मुल्तान है, कोई कराची पहुंचा हुआ है, ताकि भरपूर तरीके से अपने कायद का इस्तकबाल किया जाए। अब यहां पे 2 चीजें मेंशन होती हैं कि क्या अगर आप मीनार पाकिस्तान के जलसे के लिए उनकी पार्किंग के निज़ाम, उनकी सिक्योरिटी के मसले मसाइल जो पूरे पाकिस्तान से लाहौर में पहुंच रहे हैं, वहां पे जिले इंतजामिया क्या SOPs देती है, क्या वो उस पर अमल दरामद करवा सकेंगे? क्योंकि मुझे यकीन है, मेरी जो ज़िम्मेदारान से बात हुई, उन्होंने इस बात की तस्दीक करते हुए कहा कि हम हर सूरत इजाज़त देंगे, क्योंकि वो मीनार पाकिस्तान में जलसा होने जा रहा है, वो किसी चौक में या किसी रोड पर जलसा नहीं होने जा रहा। हाँ, अगर ये मीनार पाकिस्तान जलसे की इजाज़त मांगे तो हम इनको भी जलसे की इजाज़त दे सकते हैं। और दूसरा, मुस्लिम लीग नून क्योंकि वो इस वजह से इंपॉर्टेंस रखती है, उन्होंने इसलिए वो जलसे का इंतखाब, वो मकाम जलसा गाह का इंतखाब किया। उनका ये ख्याल है कि लाहौर समेत पूरे पंजाब में 10 लाख बंदा पूरे पाकिस्तान से उन्होंने यहाँ पे इकट्ठा करना है। और मेरा ख्याल है कि वो शायद सिंध से भी बंदा आएगा, पेशावर से भी बंदा आएगा, खैबर आज़ाद कश्मीर से भी, तकरीबन कोई 80,000 से 1 लाख के करीब बंदा इकट्ठा कर लेंगे। जलसा कामयाब हो जाएगा। बात उसके बाद शुरू होती है, बात यहां पर नहीं शुरू होती कि जलसे में बंदा कितना था और आगे के क्या होगा। क्या जो जलसा गाह में आएंगे वोटर सपोर्टर्स वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होंगे इलेक्शन वाले दिन?
کیا وہ ان کے بازو بن پائیں گے، یا اس دن الیکشن والے دن ان کا وہاں پر امتحان شروع ہوگا، جو مجھے لگتا ہے کہ جو پی ڈی ایم کے مخالفین ہے اور یا جن کے خلاف شکنجہ سخت ہوا ہے وہ کہاں پہ موو کرتے ہیں، کیا وہ ان کو ووٹ ڈال سکیں گے؟ اور ایک اور بھی خواہش تھی جو مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پوری ہو جائے نواز شریف صاحب کی، کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک سروے جاری ہوا تھا، اس نے دوسرے نمبر پہ ایک پارٹی سٹینڈ کرتی تھی، ان کا یہ خیال ہے کہ اس کو بین کر دیا جائے۔ میری اطلاعات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ شاید وہ دوسرے نمبر پہ جو بڑی معروف پارٹی تھی مسلم لیگ نون سے بھی زیادہ جو ہے وہ ان کی مقبولیت تھی، شاید اس کو بین کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کیا جائے اور اس میں مسلم لیگ نون کے جو وکلا ہیں اس کو کسی طریقے سے پریزنٹ کریں، عدالت میں جائیں یا جدھر بھی لے کر جائیں۔ اور تیسری ان کی کون سی خواہش تھی کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو نااہل کر دیا جائے۔ وہ جیل میں تو پہلے ان کی خواہش تھی وہ چلے گئے، نااہل بھی کر دیا جائے گا، وہ سائفر والے کیس میں 17-18 تاریخ کو اگر فرد جرم عائد ہوتی ہے تو آگے جا کے ان کا وہ کر دیا جائے گا۔ تمام راستے کلیئر ہیں، چاہے آپ نواز شریف صاحب کو مجرم کہیں، چاہے آپ ان کو اشتہاری قرار دیں، چاہے آپ ان کو کچھ کہیں، چاہے سعد رسول صاحب ان سے کچھ اختلافات کریں، چاہے میں ان سے اختلافات کروں، لیکن اب تک کے جو اشاریے نظر آ رہے ہیں وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ پرائم منسٹر بننے کی جو کوششوں میں بھرپور طریقے سے اپنی حکمت عملی کے تحت چلتے دکھائی دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسن صاحب آپ کا کامنٹ آ چکا ہے، اور سعد صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اگر جو الیکشن ہے وہ نواز شریف کے بغیر ہو سکتے ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی کے بغیر کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ اور مطلب جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے یہی لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ جو روایتی ان کا حریف ہے اسے باہر رکھا جائے؟ دیکھیے، ہمیں تو اس طرح کی زبردست قسم کی سیاسی بصیرت میں لبیک کہنا چاہیے، بالکل ڈسکوالیفائی کر کے، بلکہ تمام پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر کے زیادہ بہتر ہو کہ اس پارٹی سے منسلک تمام ووٹرز کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے الیکشن ہونے چاہیے۔ میں تو خواجہ آصف صاحب کی بات کے اندر بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں، اور کوئی بھی ذی شعور پاکستانی جس کو قانون اور آئین اور سیاست اور جمہوریت سے محبت ہے، وہ یہی بات کرے گا کہ 70-80% پاکستانیوں کو ڈسکوالیفائی کرنے کے بعد یہ بڑا اچھا الیکشن ہوگا۔ دوسری جو میں حسن صاحب کی بات سے بھی تھوڑا سا بصد احترام مجھے حیرانی ہوئی، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کراچی سے اور کے پی سے اور دیگر جگہوں سے اور موٹر سائیکلیں دے کے اور دیگر اس طرح کی باتیں کر کے تو 80,000 لاکھ ایک بندہ اکٹھا ہوگا۔ میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب کی محبت لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، لوگ تو انتظار کر رہے ہیں کہ وہ جلد از جلد آئیں تاکہ ہم ان کی خدمت میں اپنے مسائل پیش کر سکیں اور وہ ہماری کوئی رہنمائی فرما سکیں۔ تو مجھے یقین ہے کہ یہ مینار پاکستان کے گرد و نواح سے، یہ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی جو نگری ہے اس کے گرد و نواح سے بادشاہی مسجد، زیادہ سے زیادہ اردو بازار، اس سے آگے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی میں سے سارے لوگ آ جائیں گے، 1,00,000 2 لاکھ بندہ تو یہیں سے نواز شریف صاحب کی محبت میں اکٹھا ہو جائے گا۔ تو میرا خیال ہے حسن ان کو بہت انڈر سیل کر رہے ہیں، ہمیں ان کا بھرپور استقبال کرنا چاہیے، جلد از جلد انہیں کسی پوڈیم سے تقریر کروانی چاہیے جس کے سامنے ایک لاکھوں کا مجمع موجود ہو، اور کسی طریقے یہ یقین دلانا چاہیے کہ اب ملک اس جگہ آ پہنچا ہے جہاں عوام سے رجوع کر لینا چاہیے۔ دیکھیے کیسا ٹھاٹھے مارتا سمندر آپ کے سامنے ہے، جلد از جلد اگر یہ ہو سکے تو کتنا اچھا ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، عادل صاحب آپ کی جانب آؤں گی، جس طرح سے مریم صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ سب خراب ہونے کے بعد اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اگر پچھلے 10 سال دیکھا جائے تو پچھلے 10 سال میں 6.5 سال جو ہے وہ حکومت رہی ہے مسلم لیگ نون کی، اور 3.5 سال رہی ہے تحریک انصاف کی۔ 3.5 سالوں میں ایسا کیا خراب ہو گیا ہے جو کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ یہ نہیں بتا رہی کہ خراب کس نے کیا، وہ یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اس کو ٹھیک کرنے آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہو رہی ہے، میں پہلے اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ میں پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں، یہ سسٹم کا امتحان ہے، یہ نظام کا امتحان ہے، اور یہ سب سے زیادہ اگر کسی ادارے کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ انصاف صرف ہونا ہی نہیں چاہیے، ہوتا نظر بھی آنا چاہیے، اسی طرح یہ لیول پلینگ فیلڈ یہ باتوں سے نہیں ہوگا، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ کو
یقینی بنائے. یہ پہلا الیکشن کمیشن ہے جو انتخابات سے کئی مہینے پہلے ہی جس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو یہ تو عام طور پہ الیکشن ہو جانے کے اگلے روز سے کام شروع ہوتا ہے. اگر ابھی سے ہی اس لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے جو کہ انتظامیہ اس وقت نگران حکومتوں کے نہیں بلکہ قانونی طور پہ وہ انتظامیہ الیکشن کمیشن کے ماتحت ہے, اور اگر اس طرح کا پرسیپشن بن رہا ہے, یعنی اس الیکشن کمیشن کو ایسے لگ رہا ہے صرف ہلکا بندیاں کرنے کی فکر ہے, یا آئے روز وہ سیاسی جماعتوں کے سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ کو بٹھا کے وہ ضابطہ اخلاق پہ بات کر کے پریس ریلیز جاری کر دیتے ہیں. لیکن اصل میں ان چیزوں کو یقینی بنانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. ادروائز اگر اس طرح سے الیکشن کرانے ہیں جس میں واقعی یہ تاثر جا رہا ہو کہ صرف ایک جماعت جو ہے وہ اس کو ہی کھل کر کھیلنے کی اجازت ہے, جو یہ پرسیپشن کی بات کر رہا ہوں, تو اس صورت میں الیکشن ہو جائیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ یہ الیکشن اب کیوں کرا رہے تھے؟ تاکہ ایک نہ صرف آئینی تقاضا پورا ہو بلکہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام گزشتہ کئی مہینوں سے ہے آخر اس کو ختم کرنا ہے, تب آگے بڑھنا ہے. ہمارے اور بڑے مسائل ہیں. تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے ان کے حکام ان کو چاہیے کہ اس تاثر کو درست کریں. اچھا, پھر آپ کے انٹرو میں نے ایک اور بات بھی دیکھی, ایک برطانیہ میں جو ہمارے ہائی کمشنر ہیں جی وہ ان کی ملاقات کے حوالے سے. اچھا, اس میں چونکہ میں فارن آفس کو کور کرتا رہا ہوں تو اس حوالے سے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جتنی اس کی ہائپ کریٹ کی جا رہی ہے یہ ایسی صورتحال ہے نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں لیکن عدیل صاحب اس میں کچھ بیانیے کا بھی تو تذکرہ کیا جا رہا تھا, کچھ بیانی کے حوالے سے کچھ مشورے بھی تو دیے جا رہے تھے. میں نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے, لیکن ایک ڈپلومیٹک پاسپورٹ یہ کس نے دیا؟ ظاہر ہے ریاست پاکستان نے دیا میاں نواز شریف کو, اور اس سے پہلے جتنے بھی سفیر یہاں پر رہ چکے وہ اسی طرح ہی ملاقاتیں ہوتی تھیں. اس کی ذرا فوٹیج بن گئی اور اس وقت ایک ٹاکسک انوائرمنٹ بنا ہوا ہے, اس میں پھر یہ چیزیں اس سے ریلیٹ ہو گئیں. باقی جب ظاہر ہے ملاقات ہوتی ہے, اور ڈاکٹر فیصل صاحب جب یہاں پر ترجمان دفتر خارجہ بھی تھے تو اس دوران ان سے انٹریکشن ہوتا تھا, تو وہ عام طور پہ پھر پنجابی میں ان کا جو بات کرنے کا انداز تھا تو شاید اس کیجول انداز میں شاید بات کرنے سے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ کوئی ایسے مشورے دے رہے ہیں. لیکن اس طرح کی جو گفتگو ہوتی ہے, جب ملاقاتیں ہوتی ہیں تو اسی انداز میں باتیں ہوتی ہیں. تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو کوئی انڈیو فیور دی جا رہی تھی وہاں پر, یا ان کو ایسا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا تھا. وہ پھر سوشل میڈیا پہ رنگ ہی ایسا دے دیا جاتا ہے اور ایسا تاثر دیا جاتا ہے. جی بالکل رنگ دیا جاتا ہے. لیکن عادل صاحب یہ بتائیے گا کہ دفتر خارجہ کی جانب سے جو ہے کوئی کلیریفیکیشن, کوئی جسٹیفیکیشن دی گئی ہو؟ نہیں, اس میں دفتر خارجہ کی میرا خیال ہے کلیریفیکیشن بنتی نہیں ہے, وضاحت بنتی نہیں ہے. جو ہمارے جو ڈپلومیٹس ہوتے ہیں یہ وہاں پر پاکستانی کمیونٹی سے ملتے بھی ہیں, ان کی رہائش گاہوں پہ بھی جا کے ملتے ہیں, اور یہ بھی میں بتاؤں اس چیز سے قطع نظر کہ کون سی سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے, ایک کنوکٹڈ شخص کی بات ہو رہی ہے. اس میں کوئی ہاں دیکھیں, آپ کے سسٹم نے, آپ کے اسی دفتر خارجہ نے, آپ کی اسی وزارت داخلہ نے انہیں ڈپلومیٹک پاسپورٹ دیا ہوا ہے, اور جو پروٹوکول ہے ایک سابق پرائم منسٹر کا وہ کوئی بھی ہو تو یہ ایک کرٹسی ہوتی ہے کہ جو ہمارے جو فارن مشنز ہیں جب بھی کوئی فارمر پرائم منسٹر بھی جاتا ہے تو وہ اسی انداز میں وہ ملاقات بھی ہوتی ہے, وہ بھی آتے ہیں, یہ لوگ بھی جاتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی چیز نہیں جس کا اس کو رنگ دیا جا رہا ہے. بیانیے کے مشورے بھی دیے جاتے ہیں دل صاحب. دیکھیں اس وقت اس کو بھی آپ دیکھیں نا کہ جی آپ تاثر کیا دیا جا رہا ہے کہ جی وہ بیانیہ یہ بنایا جائے, یہ کیا جائے. حقیقت بات کیا ہے, ہم پروگرام میں کیا بات کرتے ہیں, ہمارے سن لیں نا, میری بات سن لیں, میری بات سن لیں. اگر آپ انڈیپینڈنٹ میری بات سن لیں, پہلے میری بات سن لیں, اس کے بعد آپ بات کیجئے گا. میری بات تسلیم کرنی پڑے گی حسن صاحب انہیں بات کمپلیٹ کر لینی دیجیے. انہوں نے شاید اپنے قد سے بڑی بات کر دی ہے نواز شریف صاحب کے پاس بیٹھ کے. جی عادل صاحب. سر دیکھیں, آپ حسن صاحب دیکھیں, ہم اپنے پروگرام میں کیا بات کرتے رہے ہیں, میں اور آپ کیا سعد رسول صاحب کیا بات کرتے رہے ہیں کہ آپ یہ جو احتساب اور وہی جو اپنا بغض نکالنے کے لیے لوگوں کو پھر نشانہ بنانے کی بجائے آپ کو اکانومی پہ بات کرنی چاہیے, آپ کو اپنے ہمسایوں کے ساتھ تعلقات پہ بات کرنی چاہیے. پھر تو کل کو ہمیں بھی کوئی یہ الزام دے سکتا ہے کہ آپ
میاں نواز شریف صاحب کو یا کسی اور کو مشورہ دے رہے تھے کہ جی آپ کو یہ بات کرنی چاہیے, لیکن ملکی ایشوز پہ بات کرنے کا کسی کو کہنے میں میرا خیال ہے کوئی مذائقہ نہیں ہے. عدیل صاحب میں ایک سوال البتہ اس میں اگر ان کی کوئی انٹینشن جسارت کرنا چاہتا ہوں. جی 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 سوال اس میں صرف یہ, آپ کی بات بالکل درست ہے, لیکن جس بات کا مجھے نہیں سمجھ آئی, شاید آپ اس میں رہنمائی فرما سکیں کہ دو باتیں کیوں نہیں ہو سکتی, صرف ایک بات کیوں کرنی چاہیے؟ ہم احتساب اور اکانومی دونوں پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ بیرونی مسائل اور اندرونی مسائل دونوں پہ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ ممالک جو ہم سے چھوٹے ہیں, ہم سے پسماندہ ہیں, وہ 2 3 4 5 10 چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں. وہاں پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہو رہی ہے, جسٹس سسٹم بھی چل رہا ہے, اکانومی بھی چل رہی ہے. تو کیوں, کیا وجہ ہے کہ ہم یہ کہہ کے کہ ایشوز کچھ اور ہیں, یہ بات درست ہے, پاکستان کے بڑے سیریس ایشوز ہیں جن پہ ہمیں سنجیدہ بات کرنی چاہیے. شکر ہے کہ اب جب کہ سپریم کورٹ کے اندر کچھ مزید کیسز وغیرہ بھی سنے جائیں گے تو پاکستان کچھ ایشوز کی طرف موو کرے گا, اکانومی کی طرف. ریاست نے جو سٹیپس اٹھائے یہ ہمارے ایکچول ایشوز ہیں, لیکن ان کو ڈیل کرتے کرتے ساتھ ہی ساتھ ہم اکاؤنٹیبلٹی بھی کیوں نہیں ٹھیک کر سکتے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک چیز پہ بات کرتے ہیں جب تو چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں اس پہ بات نہیں کرنی, آپ دوسرے ایشو پہ بات کریں. جی جی عدیل صاحب, آپ کا یہ بڑا پرنسپل سٹانس رہا ہے, احتساب کے معاملے پہ آپ بڑا واضح انداز میں بات کرتے ہیں, یہ سب کو پتہ ہے, ناظرین جانتے ہیں. لیکن اب دیکھیں ہر بندے کی احتساب کی انٹرپریٹیشن اپنی اپنی ہے. اب میں تو میاں صاحب کے اس احتساب کی بات کر رہا تھا جو وہ بیانیہ بنا رہے تھے, میں تو اس احتساب کی بات کر رہا تھا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس احتساب کی بات وہ کر رہے ہیں, جو وہ بات کر رہے ہیں 2017-18 کی, کیا وہ بات درست ہے؟ کیا وہ پھر وہ اس سے کیوں واپس ہٹے؟ اس سے پہلے کی جو حکومت تھی اس کی اپنی احتساب کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی. آج یہ عالم ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے. عدیل سوال تھوڑا زیادہ بنیادی ہے کہ احتساب کا مطلب ہی, سوری ایک جملہ, ایک جملہ, سوال تھوڑا زیادہ بنیادی ہے. سوال یہ ہے, اور آپ پلیز بتائیے اگر اس میں یہ بات میری درست نہیں, سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری عدالت نے کوئی فیصلہ ٹھیک کیا ہو, کوئی فیصلہ غلط کیا ہو, ایک شخص کا احتساب ٹھیک کیا ہو, دوسرے شخص کا احتساب غلط کیا ہو, چور کو بری کر دیا ہو, معصوم کو چور کہہ دیا ہو, یہ ہو سکتا ہے, یہ کسی بھی نظام میں ہو سکتا ہے. لیکن جب عدالت نے کہہ دیا, ایک فیصلہ دے دیا, تو جو ریاست کے دیگر لوگ ہیں جس میں فورن ڈگنیٹریز بھی شامل ہیں, وہ اس سے ایگری کرتے ہوں, وہ فیصلہ صحیح ہو غلط ہو, وہ ایک ریاست کا فیصلہ ہے اور یہ ریاست کے ڈگنیٹریز ہیں. کیا اس کا تھوڑا بھرم نہیں رکھنا چاہیے آپ کے خیال میں, اگر پاکستان کا کوئی ڈگنیٹری جو آفیشل ابھی پوزیشن میں کہیں پہ بیٹھا ہو, کوئی ریٹائرڈ کی ہم بات نہیں کر رہے, کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو اس کی اپنی ریاست کی عدالت کو مطلوب ہو, اس میں کوئی آپ کے خیال میں کوئی آر نہیں؟ ایسے ہوتے رہتا ہے ملاقاتیں؟ بالکل ہوتی رہتی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 4 سال میں جو اس سے پہلے 3 جو ہائی کمشنر تھے بالکل اسی انداز میں ہوتی رہیں, اور اسی انداز میں ہی اگر کوئی فیسیلیٹیشن بیسیکلی تو یہ کرٹسی ہوتی ہے. لیکن یہاں پر حیران کن بات پتہ کیا ہے؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ جس ریاست کی آپ بات کر رہے ہیں, جس ریاست کو وہ مطلوب ہیں ان کی بات کر رہے ہیں, اسی ریاست نے ان کو وہ ریڈ پاسپورٹ جاری کیا ہوا ہے, وہ ڈپلومیٹک پاسپورٹ, جس میں ان کے لیے وہ تمام سہولیات اور مرات جو ہیں وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں آپ کو کچھ معلومات سامنے رکھتا ہوں. آپ جو بات کر رہے ہیں نا, میں آپ کے سامنے کچھ معلومات رکھتا ہوں. یہ تو بھی آپ ایک ملک کی بات کر رہے ہیں, یہ پاکستان کے کئی ایسے سفیر لگے ہوئے ہیں جن کے خلاف شکایات کے انبار ہیں. آپ کو یاد ہے ماضی میں کرپشن کی داستانیں ان کی, کس طرح ان کی رشتہ داروں نے, عزیز و قارب نے جو ہے وہ لوٹا اور کس طریقے سے اقدامات کیے. بے شمار قسم کے ہمارے اسٹینڈنگ کمیٹی کی اجلاسوں میں پھر آڈٹ پیروں میں الزامات لگتے رہے ہیں. یہ کہنا کہ ایک جا کے کسی ایک شخصیت سے کوئی سفیر جا کے ملاقات کر آیا, اس کو ڈیفینڈ کیا جانا, پھر اس طرح کی باتیں کرنا. جب یہ نواز شریف صاحب یہاں سے گئے تھے, جب ان کی میڈیکل رپورٹ سامنے آتی تھی تو ان کا آفس ان سے رابطے کرتا تھا. اس ٹائم تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ سفیر جا کے ملاقات کرتا ہو. اس ٹائم تو ہم نے یہ اس طرح کوئی نظیر نہیں دیکھی. اور بھی کئی میں نام لے سکتا ہوں,
جو میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ جو وہاں پر موجود ہیں جن سے ملاقاتیں نہیں ہو پاتی، کبھی سفیر جا کے نہیں جاتا ان کے پاس. جی یہ چیز کہنا کہ وہ شاید اس لیے ان کے پاس گئے ہیں کہ تمام کے پاس جاتے ہیں، یہ لاجک نہیں ہے. دوسری چیز ٹھیک ہے، آپ مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے. بالکل حسن صاحب اور عدیل صاحب، مجھے پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور اب ہمیں بات کرنی ہے. بالکل اساس صاحب میں آپ کی جانب بھی آ رہی ہوں. ہمیں اب ریاست اور قانون پر اگر بات ہو ہی رہی ہے تو اساس صاحب آپ سے جانوں گی، جس طرح سے چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بارے میں، کیا دیکھتے ہیں وہ تمام سیاستدان جو تا حیات نااہل ہو چکے ہیں، اس پر کیا ان کے اثرات پڑنے والے ہیں؟ میں ان دونوں باتوں کی آپ کی اجازت سے جواب دے دیتا ہوں. سب سے پہلی بات یہ کہ عدیل کی بات درست ہے کہ پریکٹیکلی اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی رہتی ہوں گی، لیکن بطور جمہوریت کا یا آئین کے ایک طالب علم کے یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ قانون کی، آئین کی یہ منشا ہے کہ اگر کوئی شخص اشتہاری ہو، ملک سے باہر ہو اور پاکستان کی ایمبیسی میں پہنچ جائے تو یہ قانون کی نیسیسٹی ہے کہ ایمبیسی افیشلز اس کو گرفتار کر لیں، کہیں آپ پاکستان میں مطلوب ہیں. تو یعنی وہ ایمبیسی تک جا نہیں سکتے کیونکہ گرفتاری ہو جائے گی. وہ ریاست پاکستان کا ایریا ہے ایمبیسی جو ہے. لیکن ایمبیسڈر وہاں یا کوئی شخص وہاں سے ڈگنیٹری اٹھ کے اگر مل لے تو یہ درست ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آئی ایم شیور کہ پریکٹس میں ہوتا ہوگا. عدیل صاحب درست فرما رہے ہیں. جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی آپ نے بات کی، وہی ایمبیسی ریڈ پاسپورٹ دے کر آئی. جو جس ایمبیسی نے گرفتار کرنا تھا وہی ایمبیسی اب سے کئی مہینے پہلے ریڈ پاسپورٹ تھوڑی سی محنت کریں اور بھی وہاں پہ کئی اشتہاری موجود ہوں گے، ان کی بھی مہربانی کریں، ذرا اس کا بھی کھوج لگا کے پاکستان بھجوائیں نا. صاحب نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں، یہ زیادہ ضروری ہے. یہ بتائیں کہ اس پر کیا سپریم کورٹ میں سپریم سپریم کورٹ کی بات گزارش کروں. دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پرنسپلڈ لیگل سٹانس تھا جس سے تقریباً کسی کا ڈس ایگریمنٹ نہیں تھا اور بہت عرصے سے نہیں تھا، افتخار چودھری صاحب کے وقت سے جب سے سو موٹو ایکسرسائز آف پاور کافی زیادہ ہونی شروع ہوئی تو سب لوگوں کا لیگل فریٹرنٹی میں، بیشتر لوگوں کا، میجورٹی کا، اوورwhelming میجورٹی کا یہ خیال تھا کہ یہ کسی ایک شخص کی پاور نہیں ہونی چاہیے، یہ بینچ فارمیشن بھی کسی ایک شخص کی پاور نہیں ہونی چاہیے. اس کو کسی طریقے سٹرکچر کرنا چاہیے، کسی قانون کے نیچے، کسی پروسیجر کے نیچے، کسی ٹرانسپیرنٹ سسٹم کے تھرو. اس قانون کے اندر جو وہ پروسیجر تھا جس کے تھرو اس پاور کو انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا، انڈیویجول سے لے کے انسٹیٹیوشن کے اندر ایک باڈی میں دے دیا گیا، وہ بات عدالت نے کہا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے، اس حد تک قانون سے ہم ایگری کرتے ہیں. جی جو مزید کچھ اس کے اندر گنجائش تھی کہ اپیل ہونی چاہیے، اس حد تک بھی عدالت نے کہا کہ بڑی اچھی بات ہے. ماضی میں بھی عدالت کہہ چکی ہے کہ رولز کے اندر یا فل کورٹ میٹنگ سے یا کسی طریقے سے ایک اپیل ہونی چاہیے تاکہ ہر شخص کے پاس ایک موقع ہو کہ اگر میرے خلاف ایک فیصلہ آ گیا تو میں اس کی ایک اپیل فائل کر سکتا ہوں. جہاں پہ سیاست کا اس پرنسپل کے ساتھ تعلق تھا وہ یہ تھا کہ یہ اپیل ماضی کے جو فیصلے تھے، جس میں جہانگیر ترین صاحب کا فیصلہ، نواز شریف صاحب کا فیصلہ، دیگر کے فیصلے ہیں، یہ اپیل کا حق ان کو بھی میسر ہوگا. اس پہ سپریم کورٹ نے کہا ایک میجورٹی سے، 1% میجورٹی سے 8-7 سے کہ یہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جہاں تک میری ناقص سی رائے میں اس فیصلے کے اندر جہاں تک قانون کے بنیادی ضروری جوڈیشل پرنسپلز انوالو تھے جس پہ سب کا اتفاق تھا، عدالت نے اسے اپہولڈ کر دیا. اور جو کنٹروورشل پارٹ تھا کہ اس سے شاید کچھ سیاسی لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اس کو عدالت نے اسٹرائک ڈاؤن کر دیا یا نہیں تسلیم کیا. یعنی صاحب یہی آپ کہنا چاہ رہے کہ اس کا فائدہ انہیں نہیں ہوگا، سمپل الفاظ میں. ٹھیک ہے، تو ناظرین مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک ہفتے سے یہ جنگ جاری ہے اور اقوام متحدہ کی جانب سے کیا کردار ادا کیا جا رہا ہے. اسی پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، اور بات کریں گے جس طرح سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ایک ہفتے سے جنگ جاری ہے. اسرائیل نے غزہ پر 6000 بم گرانے اور 4000 ٹن بارود برسانے کا بھی اعتراف کر لیا ہے، تو وہیں ممنوعہ سفید
फास्फोरस बॉम्ब भी इस्तेमाल किए जाने की तस्दीक भी की गई है। और इसराइल ने गजा शहर के तमाम लोगों को अल्टीमेटम भी दिया है, जिसमें वो मुमकिना ज़मीनी हमले से कबल हिफाजत के लिए अगले 24 घंटों में गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में मुंतकिल हो जाएंगे। साथ साहब, आपकी जानिब आऊँगी, जिस तरह से ये मामला तो काफ़ी संगीन होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को रोकने के लिए क्यों नाकाम दिखाई दे रहा है? देखिए, जो भी दुनिया को पढ़ाया गया था कि एक वर्ल्ड ऑर्डर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तश्कील दिया गया, जिसको अक़वाम मुत्तहिदा जिसका सेंट्रल पिवट था, जो बताया गया बर्लिन वॉल के बाद 1988-89 के अंदर कि अब तो क्योंकि रूस भी नहीं रहा तो ये वर्ल्ड ऑर्डर अब इस तरह चलेगा और ह्यूमन राइट्स के ऊपर फैसले होंगे और इंडिपेंडेंस होगी और रूल्स होंगे और तमाम लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड होगा, एक यार्ड स्टिक होगी। ये ढकोसला तो अब तकरीबन ख़त्म ही हो चुका है। इसके ऊपर तो अब सब लोग मान चुके हैं कि ख्वाह वो अक़वाम मुत्तहिदा हो, ख्वाह वो दीगर इस तरह के इंटरनेशनल एजेंसीज़ हों, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हो, वो कश्मीर के ऊपर कितनी पसपा रही, IMF हो, वो किस तरह की चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरह के जो इंस्टीट्यूशंस थे, इनसे कोई अगर उम्मीद लगाए बैठा है तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। इन लोगों के पास से पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस नहीं निकलेंगे, या मुसलमानों के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, ख्वाह फ़लस्तीन हो ख्वाह कश्मीर हो, वो नहीं निकलेंगे। इन तमाम ममालिक को, पाकिस्तान की तरह फ़लस्तीन को, GCC के दीगर ममालिक को, तुर्की को, इंडोनेशिया को, इजिप्ट को, जॉर्डन को, सीरिया को, लेबनान को, मिडल ईस्ट के सऊदी अरब को, कतर को, सब लोगों को एक दूसरे की तरफ, ईरान को एक दूसरे की तरफ देखना पड़ेगा और इस बात को किसी तरीके से अंदाज़ा करना पड़ेगा या इस बात के ऊपर किसी तरीके सेंसस क्रिएट करना पड़ेगा, कंसेंसस क्रिएट करना पड़ेगा कि ख्वाह फ़लस्तीन हो, ख्वाह कश्मीर हो, ख्वाह कोई और जगह हो जहाँ पे भी मुसलमानों पे बर्बरियत हो रही है, हम सब उसका दिफा करेंगे। चलें, अगर अपने हम अमन पसंद लोग हैं, हम लड़ाई से अगर नहीं भी दिफा करना चाहते, जो कि शायद हमें किसी वक्त पे करनी पड़े, तो हम अपने वसाइल से, अपनी ज़ुबान से, अपने प्लेटफॉर्म से, अपनी इकॉनमी से, अपने तेल से, अपनी ट्रेड से हम किसी तरीके इसमें कुछ एक्टिव रोल प्ले करेंगे। जब तक इस नतीजे पे नील के साहिल से लेके ताबखा के काशगर नहीं पहुंचेगा, तब तक अक़वाम मुत्तहिदा से उम्मीदें लगाए बैठे रहना मेरा ख्याल है कि किसी भी पर्पस को सर्व नहीं करेगा। ओके, आपकी तरफ आऊँगी। आदिल साहब, कैसे देखते हैं खित्ते में ये एक तवील जंग के आसार दिखाई दे रहे हैं, इससे जो हमसाया ममालिक है क्या वो महफूज रह सकेंगे? देखें, इसका जो इम्पेक्ट है वो तो आएगा, वो हमारे गिरदो नवा तक भी आ सकता है। सूरत हाल दिन ब दिन तशवीशनाक होती जा रही है और जिस आलमी बरादरी ने इसमें किरदार अदा करना है, वो इसमें जो उनका दोगला, उनका जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। इस वक्त सिर्फ उनकी खामोशी नहीं, बल्कि कोई तैयारे भिजवा रहा है, कोई बहरी बेड़े भिजवा रहा है कि और तबाही करें। तो इस वक्त तो वहाँ पर जंगी जराइम शुरू हो चुके हैं। जिस तरह से वहाँ पर कीमियाई हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जंगी जराइम में आता है, कन्वेंशंस की खिलाफ वर्जी है। जिस तरह से गजा को खाली करने का हुक्म दिया जा रहा है और वहाँ की आबादी पे हमले किए जा रहे हैं, जंगी जराइम में आता है। जिस तरह से बिजली, जिस तरह से फ्यूल, जिस तरह से अद्वियात, जिस तरह के से बच्चों के इंक्यूबेटर बंद हो गए हैं, तो ये तो इस वक्त की जो सिचुएशन है, पानी बंद कर दिया गया, तो ये एक इंसानी बहरान जन्म ले चुका है। तो जिन ममालिक ने किरदार अदा करना था इसमें, जिस आलमी बरादरी ने जो अपना चेहरा जो है वो अपने मफादात के लिए कुछ और दुनिया के सामने रखती है और इस वक्त एक्सपोज हो चुकी है, तो वो यहाँ पर उनको बल्कि वो फैसिलिटेट करने पे जिस तरह उतर आए हैं, इससे तो ऐसे लग रहा है ये कोई बड़ा डिज़ाइन लगता है। इसके बहुत से अब मकासद नज़र आते हैं और ये मामलात यहाँ रुकते खुदा नखास्ता नज़र नहीं आ रहे, बल्कि अगर ये जंग फैलती चली गई तो ये दुनिया को एक बड़ी जंग की लपेट में ले सकती है। ठीक है, दुनिया को एक बड़ी जो जंग में लपेट में ले सकती है और इसके जो असरात हैं यकीनन बहुत ज़्यादा जो है वो दूर तक दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, इसी पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाज़रीन। और हसन साहब, आपकी जानिब आऊँगी। फ़लस्तीन पर जिस तरह से जुल्म ढाया जा रहा है, इस्लामिक ममालिक जो हैं वो बयानात से कब आगे बढ़ेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो जो शर्क़ औसत है, इसके सीने में जो खंजर जो पवस्त था, इसने पूरे खिते का अमन बर्बाद करके रख दिया। और अगर आप सिर्फ इसकी माजी की थोड़ी सी तारीख पर नज़र दोहराएं तो ये खंजर पवस्त करने वाले वही लोग थे जिन्होंने माजी में कश्मीर को भारत के हवाले करके पूरे जो है इस खिते में भी एक अमन पर ग्रहण लगा दिया था। और वही लोग हैं जिन्होंने फ़लस्तीन की सरजमीन को इसराइल में उनका बीज बोया था, और आज भी वही लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उस टाइम वो सुपर पावर थे, अब जो है अब वो मिलकर इनको सपोर्ट कर रहे हैं इसराइल को। और दो चीज़ें जिसकी वो बातें करते हैं आलमी सतह पर, और ख़ास तौर पे वो इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ का अमेरिकन मीडिया, वो किस चीज़ की बात करते हैं कि जनाब इसराइल के साथ ज़्यादती हुई है, कि पहले अटैक हमास ने किया, लेकिन उस वक्त इनकी आंखें क्यों बंद थीं? उस वक्त इनको इंसानियत का ये अलमदार का झंडा इनके दिल में क्यों नहीं जो है वो उभरा कि जब इसराइल फ़लस्तीनियों पर जुल्म ढाते थे, जब वो रॉकेट लॉन्चर जो है वो वहां पर अटैक करते थे, मिसाइल जो है वो लॉन्च किए जाते थे, उस वक्त वो कहां थे? आज उनको ये याद आ गया कि हमास ने पहले किया। हमास ने क्यों किया? इस वक्त इसलिए किया कि आपने गुज़श्ता 15 सालों से जिस तरह वहां पर अजियत डाली, जिस तरीके से उन पर जो है वो जुल्म ढाए, और आए रोज क्या किया, वो एक पट्टी भी आपने जो नहीं छोड़ी। तो फिर हमास ने, अगर आप इसकी तहकीकात करें, जो चीजें सामने आ रही है, मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, तो हमास ने जो पट्टी थी वहां पर एक मुख्तसर सी एक जो है वो इसराइली कैंप बनाया, और ये उनको बताया गया कि ये आप ही के लोग हैं, और वहां पर तरबियत हुई। और ये वो लोग थे जो वाकई तंग आ चुके थे इनके जुल्मों सितम से, और फिर एक ना एक दिन उन्होंने तो निकलना था आजादी के लिए, और उन्होंने अटैक किया। और जो आप बात कर रही हैं कि ये इस्लामी ममालिक 57 इस्लामी ममालिक हैं, और अगर ये इस्लामी ममालिक इकट्ठे हो जाएं तो आप अंदाजा करें, बल्कि उनको छोड़ें, ये सिर्फ यही अरब जो अमारात में तो कुछ आती हैं इस्लामी ममालिक, यही इकट्ठे हो जाएं तो जो 2.25 अरब, तकरीबन 2.25 अरब के करीब मुस्लिम कम्युनिटी बनती है, ओवरऑल मुसलमान बनते हैं, तो इनको ये 2 वक्त या 3 वक्त की रोटी दे सकते हैं, 1.5-2 साल तक दे सकते हैं। इतना इनके पास पैसा है, इतना इनको अल्लाह ताला ने वसाइल से नवाजा है। लेकिन क्या है कि हम सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, हम इकट्ठे नहीं हो सके आज तक। और आज फिर वही हो रहा है कि वो दुश्मन ताकतें इसराइल और उनके सपोर्टर क्या कर रहे हैं कि उनको भी अपने साथ अटैच करके फ़लस्तीन पर जुल्म ढाए जा रहे हैं। हमें जो है उसका होश ही नहीं है। आप देखिए कि इस वक्त जो है कि किस तरीके से अब दीगर जो ममालिक हैं, अमेरिका और दीगर, किस तरीके से आला दर्जे की मुनाफकत का जो है वो रोल प्ले कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि वहां पर ना उन्होंने पानी बंद है, जिससे अभी बता रहे थे सालसूर साहब कि पानी बंद है, खुराक बंद है, अस्पतालों में लाइटें नहीं है। वहां पे एक वाहिद था गजा में जिसको आपने बंद करके रख दिया प्लांट, वहां पे हॉस्पिटल्स भरे पड़े हैं, और वहां पे जो बेचारे लोग हैं अपने अजीजों की लाशें निकालने के लिए जो मलबे के नीचे दबे तले हैं, उनको निकालने के लिए 1 या 2 बंदे जाते हैं और वही ला के दफना देते हैं। इतने बुरे हालात हैं। तो वहां पर आलमी जो साजिशें जो बनाने वाले हैं उनको नजर नहीं आ रहा कि यहां पर ये क्या हो रहा है। उन्होंने कमाल के किस्म के जो बनाए गए थे महल्लात, उनको खंडरात में तब्दील करके रख दिया। तो इस्लामी ममालिक को इकट्ठे होकर एक जो है यकजा होना पड़ेगा, और फिर जो है यही तो हम सवाल है, कब यकजा होंगे, ये कब ये एक आवाज बनेंगे? देखिए, कोशिश तो कई जगहों पर की गई, कई तकारीरें भी की गई, यूएनओ भी जाके बातें करते हैं, लेकिन बातें फिर यही हैं कि मफादात अपने अपने मुल्क के अपने हैं, कोई जो है इस मामलात पर फोकस करने को तैयार नहीं है, तरजीहात में उनकी शायद लगता है ये शामिल नहीं है। तो इस पर हमें जो है हर सूरत जो है एक ना एक दिन मुस्लिम ममालिक को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होकर, ये नहीं है कि OIC कहता रहे उसकी बात मानने को तैयार नहीं है, अक़वाम मुत्तहिदा कहते रहे उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में किस तरह आप जुल्म ढा रहे हैं, उस पर जो है उनको आपने जो अल्टीमेटम दिया है जो इसराइल ने, उस पर भी वो बातें करते हैं कि आप जो है उसको उस पर नजर सानी करें। किस तरह 24-48 घंटों में 1.5-2 लाख की आबादी को खत्म किया जा सकता है, 12 लाख की आबादी वहां से जो है वो मूव कर सकती है, इस पर वो नजर सानी की बात कर रहे हैं। आखिर में क्या होगा अगर खुदा ना खास्ता ये मामला यहाँ नहीं रुका,
تو یہ جو حالات بتا رہے ہیں کہ یہ آگ پھیلے گی ان کے ہمسایہ ممالک میں، جس طرح لبنان اور شام کی طرف موو کرتی چلی جا رہی ہے، پھر آہستہ آہستہ پورے خطے کو لپیٹ میں لے گی، اور پھر یہ صرف یہ اس خطے تک نہیں رہے گا، پھر یہ پوری دنیا پر موو اب کر وہ سکتا ہے۔ وقت آ چکا ہے جو دنیا کی آنکھوں پہ جو پٹی بندھی ہے اب اس کو اتارنے کا وقت آ چکا ہے، خاص طور پر تمام اسلامک ممالک کو آگے ہونا ہوگا، بڑھنا ہوگا، اور اس کے لیے آواز اٹھانی ہوگی، بلکہ اقدامات کرنے ہوں گے، ایک واضح لاہ عمل جو ہے وہ سامنے لانا ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔